میں ہمارے شیخ ہیں، انہوں نے کہا کہ جب وہ حدیث انہوں نے پڑھائی کہ اگر تمہارے ڈرنک میں یا کھانے میں فلائی گر جائے تو اس کو نکالنے سے پہلے ڈبو دو، کیونکہ اس کے ایک پر میں النس ہے، مرض ہے، زہر ہے، اور دوسرے میں اس کا اینٹیڈوٹ ہے، اس کی شفا ہے، اور وہ گرتی اسی پر پہ جس میں اس کا مرض ہوتا ہے یا النس ہے، تاکہ اگلی چیز کو بھی وہ زہر اور اس کو مار دے۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ یہ کیسی بات ہے، یہ مطلب کوئی لاجک سمجھ نہیں آ رہی، کھانے میں گر گیا اب سے نکالنا چاہیے، ڈبونا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا، میں نہیں مانتا، یہ جو حدیث آپ مولوی صاحب بتاتے ہیں نا، یہ پتہ نہیں کون سی آپ خود گھڑ کے لے آتے ہیں، حالانکہ اوتھینٹک نریشن۔ کچھ دن بعد آیا، کہتے ہیں مولوی صاحب کمال ہو گیا۔ کہتے کیا ہوا؟ کہتے ہیں جو آپ نے حدیث بتائی تھی نا سجیب، اب مجھے یقین آیا، کمال ہو گیا، میں نے اس سے ریسرچ پڑھی ہے، اور سائنٹیفک ریسرچ تھی، اس میں فلاں ڈاکٹرز جو تھے پی ایچ ڈی ڈاکٹرز انہوں نے کیا ہے، اور انہوں نے یہ پروف کیا کہ فلائی کے ایک پر میں مرض ہے اور ایک پر میں اس کا شفا ہے، تو آلویز ڈپ اٹ بیفور ٹیکنگ اٹ آؤٹ، کیونکہ وہ اسی پہ گرتی۔ کہتے اب مجھے یقین آیا۔ تو شیخ نے کہا بڑا افسوس ہوا کہ تمہیں اللہ کے نبی کی حدیث پہ تو یقین نہیں تھا، لیکن سائنٹیفک ریزننگ پہ اور سائنٹیفک ریسرچ پہ تمہیں زیادہ یقین آیا۔ I'm not saying سائنٹیفک ریسرچ کرنا اور وہ چیز ٹھیک نہیں ہے، لیکن پہلے انکار نہیں ہونا چاہیے، پہلے سمعنا و اطعنا ہونا چاہیے، پھر جتنا انسان یقین بڑھا سکے بڑھائے۔ لیکن یہ بات کہ جب تک مجھے یہ لاجکلی پروف نہیں کریں گے، علی بن ابی طالب کہتے تھے کہ یہ دین ہمارا لاجک کا دین نہیں ہے، اگر یہ صرف لاجک کا دین ہوتا تو ہمیں موزوں پہ ساکس پہ نیچے سے مسح کرنے کا حکم دیا جاتا، یہ بلکہ اوپر سے نہ دیا جاتا، کیونکہ ساکس گندی نیچے سے ہوتی ہے، اوپر سے گندی نہیں ہوتی۔ تو اللہ کا حکم ہے سمعنا و اطعنا کرنا چاہیے۔